کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ بیویوں نے اپنی زندگی اپنے شوہروں پر نچھاور کر دی، محبت، خدمت، عزت سب کچھ دے دیا، لیکن بدلے میں کیا ملا؟ طعنے، جملے، سر درد رویہ اور کبھی بے وفائی کا زہر۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک نیک وفادار بیوی کے نصیب میں ایسا شریک حیات آتا ہے جو اس کی قدر نہیں کرتا، جو اس کی خاموشی کو نہیں سنتا، جو اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو نہیں پہچانتا؟ کبھی سوچا ہے جب ایک عورت ٹوٹ کر جاتی ہے، وہ اپنی ساری دنیا شوہر کے قدموں میں رکھ دیتی ہے، اپنی خواہش بھول جاتی ہے، صرف اس کے لیے جیتی ہے، لیکن جواب میں کیا پاتی ہے؟ بے روحی، سر درد، لہجہ، وہ خاموشی جو دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ کیا قصور ہے اس عورت کا؟ یہ کہ وہ صبر کرتی ہے، وہ دل سے محبت کرتی ہے، یہ کہ وہ ہمت رکھتی ہے؟ ذرا سوچیں، جب اپنا ہی سہارا ٹوٹ جائے تو بکھرا ہوا دل کہاں جائے؟ اور کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایماندار ہیں، جو اپنی بیوی کا سہارا بنتے ہیں، جن کی زبان عزت کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اپنی محبت، اپنی محنت سب کچھ بیویوں پر قربان کر دیتے ہیں، لیکن بدلے میں ایک ایسی بیوی پاتے ہیں جو نہ شکری کرتی ہے، جو قدر نہیں کر پاتی، جو شکایتوں کے پہاڑ لے کر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سب کیوں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اللہ کا فیصلہ؟ شاید آپ بھی اس سے گزر رہے ہوں، شاید آپ کے دل میں بھی یہی سوال اٹھتا ہو، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے سچی محبت کی، کیا میں اتنا قابل نہیں تھا کہ مجھے محبت لوٹائی جاتی؟ یہ وہ زخم ہیں جو دنیا کی نظر میں تو چھپے رہتے ہیں، یہ وہ چیخیں ہیں جنہیں اپنے سوا کوئی بھی نہیں سنتا، یہ وہ آنسو ہیں جو تکیے کی نمی میں سوکھ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، زندگی کے فیصلے انسان نہیں کرتا۔ شریک حیات کا انتخاب کبھی بھی انسان کی مرضی سے زیادہ اللہ کی حکمت سے جڑا ہوتا ہے۔ ہم صرف چہرہ دیکھتے ہیں، کردار کے پیچھے چھپی آزمائش نہیں دیکھتے۔ کبھی کبھی اچھا شریک حیات جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اور برا شریک حیات ایک آزمائش جو آپ کے صبر کو ٹٹولتی ہے، آپ کی دعاؤں کو گہرا کرتی ہے اور آپ کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ لیکن یہ سب کرنے کے باوجود ایک سوال اٹھتا ہے، کیا ہر آزمائش برداشت کرنا ضروری ہے؟ کیا خاموش رہنا یا پھر کچھ کرنا بھی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال سے، جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ اور آپ کو پتہ ہے، یہ آیت عام مشکلات کے لیے نہیں بلکہ ان رشتوں کی تکلیف کے لیے بھی ہے جو دل کو توڑتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں ایک شریک حیات کا رویہ آپ کی زندگی کو جنت بھی بنا سکتا ہے اور جہنم بھی۔ لیکن یاد رکھیں، جو شخص آزمائش میں صبر کرتا ہے نا اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کا بدلہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ انسان کی محبت تو ختم ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا اجر کبھی نہیں ختم ہوتا۔ کبھی سوچا ہے کہ شریک حیات کے بدلتے رویے برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ وہ شخص جو کبھی آپ کی مسکراہٹ کی وجہ تھا، آج آپ کی خاموشی کی وجہ بن جائے۔ یہ صرف تبدیلی نہیں، یہ ایک ٹوٹ پھوٹ ہے، ایسی ٹوٹ پھوٹ جو آہستہ آہستہ انسان کے دل کو کھوکھلا کرتی ہے، وقت کے ساتھ زخم بننے کی بجائے گہرے ہو جاتے ہیں۔ ایک لمحہ آتا ہے کہ جب آپ خود سے سوال کرتے ہیں، کیا میں قصوروار ہوں؟ کیا میری محبت کم تھی؟ کیا میں اپنے شریک حیات کو خوش رکھنے میں کوئی کمی کر دی؟ یہ سوال جو ہے نا، وہ دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب جواب نہیں ملتا۔ خاموشی، رویوں کی ٹھنڈک، دل کا خالی پن جو اٹھنا آسان نہیں ہوتا۔ شریک حیات کا بدل جانا صرف تعلق ختم ہونا نہیں ہوتا، یہ امید ٹوٹنے کا نام ہے۔ وہ امید جو آپ نے سالوں سے دل میں سجا رکھی تھی، وقت گزرتا ہے مگر احساس ہوتا ہے کہ شاید اب پہلے جیسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ درد جسم میں نہیں، روح کے اندر ہوتا ہے، کھانے پینے کا دل نہیں کرتا، دل کے اندر ایک خالی پن، جیسے زندگی کے سب رنگ چھن گئے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ہر وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ کچھ زخم وقت کے ساتھ گہرے ہو جاتے ہیں۔ پہلے رونے سے دل ہلکا ہوتا تھا، اب رونے سے دل اور بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب لگتا ہے کہ آپ کے پاس دینے کو کچھ باقی نہیں رہا، اور شاید شریک حیات کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ کس حال میں چھوڑ گیا ہے، یا پھر وہ جانتے ہیں مگر پرواہ نہیں کرتے۔ یہ سوچیں انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں،
یہ درد، یہ تنہائی اللہ کے علم میں ہے، اور وہ آپ کو ایک ایک لمحہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ تنہا بیٹھے دل کی چیخیں سن رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہے۔ جب آپ آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں، آپ کا شریک حیات آپ کو بھول سکتا ہے، دنیا آپ کو نظر انداز کر سکتی ہے، لیکن وہ ذات جو آپ کے دل کی دھڑکنیں سنتی ہے، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جب ٹوٹا ہوا دل اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دکھ ختم نہیں ہوتا، وقت گزرتا ہے، مگر اندر کا خالی پن باقی رہتا ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں بھول جائیں، آگے بڑھ جائیں، مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال سا رہ جاتا ہے کہ میرا کیا قصور تھا؟ کیا یہ قصور تھا کہ سچے دل سے چاہا، یا کہ اپنی خوشیاں قربان کر کے اس کے مسکراہٹ کے لیے جیے؟ کیوں محبت کا صلہ اکثر زخموں کی صورت میں ملتا ہے؟ کیا سچائی کا بدلہ دھوکا ہوتا ہے؟ ایک وفادار دل ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب رب تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، جب تمہارے پاس کوئی نہیں بچتا، جب تمہیں سمجھنے والا، تھامنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تب اللہ کہتا ہے، میرے پاس آؤ، اپنا دکھ مجھے سناؤ۔ یہ درد، یہ تنہائی، یہ آنسو، یہ سب تمہیں اس جگہ لے آتے ہیں جہاں سکون ختم نہیں ہوتا، جہاں کوئی تمہارا دل نہیں توڑتا۔ ہاں، تمہارے جیون ساتھی نے تمہاری قدر نہیں کی، لیکن تمہارے رب نے تمہیں ایک لمحہ بھی نظر انداز نہیں کیا۔ وہ تمہاری ہر آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے، ہر دعا کو محفوظ رکھتا ہے۔ صبر صرف برداشت کا نام نہیں، یہ یقین ہے کہ رب کا فیصلہ تمہارے حق میں ہے، چاہے تمہارا دل ٹوٹ رہا ہو۔ یاد رکھو، اللہ نے فرمایا، صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو آج تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم اس دکھ میں ڈوب کر ٹوٹ جاؤ، یا پھر اسی دکھ کو سیڑھی بنا کر اپنے رب کی طرف پہنچ جاؤ، اس کے سامنے بیٹھ جاؤ، دل کی ہر بات کہہ دو، یا اللہ، میرا جیون ساتھی چاہے جیسا بھی ہو، میں نے تجھے نہیں چھوڑنا۔ پھر دیکھنا، وہ تمہارے دل میں سکون اتارے گا، تمہاری راتوں کو روشن کر دے گا، اور تمہیں اس مقام تک پہنچا دے گا جہاں درد بھی تمہارا ہمدرد بن جائے گا۔ پھر تم سمجھو گے اصل سکون تب ہے جب دل کہتا ہے، یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی کافی ہے۔ اور سنو، کبھی ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ اس لیے دیر سے جوڑتا ہے تاکہ تم اس جوڑ کی قدر ساری زندگی کرو۔ آؤ دعا کریں۔ اے اللہ، جن کے ٹوٹے دل ہیں ان کے دل جوڑ دے، انہیں صبر دے، سکون دے، اور ایسا ایمان دے جو کسی کے دکھ کے سامنے کمزور نہ پڑے۔ اے اللہ، ہماری زندگی اپنے ذکر سے بھر دے، ہمارا دل صرف تیرے ساتھ جڑا ہے، اور جن کے جیون ساتھی ان کے لیے رحمت نہیں بنے، ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا ایک ایسی بیوی کے لیے جو اللہ کے سامنے یہ دعائیں کر کر کے تھک جاتی ہے، لیکن اس کے شوہر میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، اور اپنے اللہ سے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بولوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتے ہیں نا، تو دوسرا بھی آپ کے لیے ضرور کھلا ہوا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کو اللہ صرف سکون دیتے ہیں، آپ کے لیے ایسے لوگ بھیجتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم لڑکیوں کے پاس نا اور کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، کوئی وکیل نہیں ہے، کبھی کبھی ہمارے ماں باپ بھی ہمارا درد نہیں سمجھتے۔ ہمارے پاس صرف اللہ ہے جن کو ہم اپنا سب کچھ سنا سکتے ہیں۔